بلوچستان میں خواتین کو احترام تو ملتا ہے، حقوق نہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں خواتین کا احترام تو کیا جاتا ہے مگر انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں۔ یہاں غیرت کے نام پر قتل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس رائے کا اظہار کوئٹہ میں BBC اردو کی خصوصی سیریز قتل و غارت کے تحت ہونے والے مباحثے میں کیا گیا۔ سینئر صحافی محمد کاظم لکھتے ہیں کہ یہ مباحثہ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے کیمپس میں منعقد ہوا۔ مباحثے کے پینلسٹ میں وفاقی وزیر زبیدہ جلال، سابق رکن قومی اسمبلی عبدالرؤف مینگل اور غیر سرکاری تنظیم وومن ٹوڈے کی سربراہ ثنا درانی شامل تھی۔ مباحثے کا آغاز کرتے ہوئے ثنا درانی نے کہا کہ بلوچستان اور ملک کے دیگر علاقوں میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں خواتین اپنے حقوق اور عزت کے فرق کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جس چیز کو خواتین حقوق سمجھتی ہیں وہ دراصل عزت و احترام ہے، جو بلوچستان میں انہیں سب سے زیادہ ملتی ہے، لیکن جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے بلوچستان اس میں بہت پیچھے ہے۔ ثنا درانی نے عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے سن 2016 میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے مرتب کردہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے مطابق 38 خواتین کو نام نہاد غیرت کے نام پر ہلاک کیا گیا، جبکہ تشدد کے دیگر 220 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا، ان اعداد و شمار پر شاید میں بھی اتفاق نہیں کروں گی کیونکہ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں خواتین پر تشدد کے واقعات کی رپورٹنگ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے ان میں تعلیم کی شرح کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک مرد کے لکھے پڑھے ہونے سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن جب ایک خاتون لکھی پڑھی ہوتی ہے تو اس سے ماحول اور رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شریعت کو قبائلی رسم و رواج کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں۔ زبیدہ جلال کا کہنا تھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچستان میں قبائلی روایات اور رسم و رواج اسلامی و شرعی قوانین سے زیادہ مضبوط ہیں۔ سابق رکن قومی اسمبلی رؤوف مینگل کا کہنا تھا کہ قبائلی اور مذہبی پابندیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کی رائے کے مطابق اگر خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو اس میں ریاست کی کمزوریاں زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بلوچستان میں 25 لاکھ بچے سکول نہیں جاتے ہیں۔ ثنا درانی نے بتایا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت سے قوانین ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام پر لکھا ہوتا ہے کہ ان کا نفاذ قبائلی علاقوں پر نہیں ہوتا، جبکہ کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے باقی تمام علاقے قبائلی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قوانین کا بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں نفاذ نہیں ہوتا ہے۔ رؤوف مینگل کے مطابق قبائلی نظام کی موجودگی کی بڑی وجہ پسماندگی اور روابط کی کمی ہے۔ موجودہ دور گلوبلائزیشن کا دور ہے، سائنس کی ترقی نے فاصلوں کو قریب کیا، تاہم بلوچستان اس حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ ان کا کہنا تھا، میں قبائلی نظام کو فرسودہ نظام کہتا ہوں۔ قبائلی نظام ہو یا کوئی اور فرسودہ نظام ہو، وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ سابق رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ملک میں اور بالخصوص بلوچستان میں تعلیم کو زیادہ سے زیادہ وسعت دی جائے جو ہمیں ہر قسم کی فرسودہ نظام اور روایات سے نجات دلا سکتی ہے۔ رؤوف مینگل کے مطابق قبائلی نظام کی موجودگی کی بڑی وجہ پسماندگی اور روابط کی کمی ہے۔ موجودہ دور گلوبلائزیشن کا دور ہے، سائنس کی ترقی نے فاصلوں کو قریب کیا، تاہم بلوچستان اس حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ ان کا کہنا تھا، میں قبائلی نظام کو فرسودہ نظام کہتا ہوں۔ قبائلی نظام ہو یا کوئی اور فرسودہ نظام ہو، وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ سابق رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا، ملک میں اور بالخصوص بلوچستان میں تعلیم کو زیادہ سے زیادہ وسعت دی جائے جو ہمیں ہر قسم کے فرسودہ نظاموں اور روایات سے نجات دلا سکتی ہے۔ مباحثے کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے اور ان پر تشدد کے خاتمے کے لیے مردوں کی سوچ اور ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مباحثے کے دوران جب شرکاء سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا مردوں کی سوچ اور رویے میں تبدیلی آئی ہے تو ثنا درانی کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ایسے مردوں کی ضرورت ہے جو اس روایت کو تبدیل کریں اور وہ یہ روایت سامنے لائیں کہ فلاں کامیاب خاتون کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے۔ ثنا درانی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مردوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں ہمارے گھروں سے مردوں کی سپورٹ نہیں ملتی، چیزوں کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ غیر سرکاری تنظیم وومن ٹوڈے کی سربراہ نے کہا کہ قانون اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویے اور مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت ہم خواتین کو پابند کرتے ہیں کہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتی ہیں بلکہ ان کا کام صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ یونیورسٹی کی ایک طالبہ
साहला चकजई का कहना था कि तालीम हासिल करना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि मर्दों की सोच और जहनीत को तब्दील करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमें ये सोच और जहन बनाना चाहिए कि ख़वातीन मर्दों के बराबर हैं, लेकिन इस वक्त जो सोच है वो ये कि ख़वातीन में समझ नहीं है, हमें मर्दों की सोच और जहनीत में तब्दीली लानी होगी। एक और तालिबा अलीदा अशरफ का कहना था, मेरे ख्याल में गैरतमंद मर्द वो है जो एक दोस्ताना माहौल के मुताबिक अपने घर को लेकर चलता है। उनका कहना था कि हमारे यहाँ गैरत एक गन होती है और हया को एक पहने हुए बुरके तक महदूद कर दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और तालिबा शर्मीन हाशमी का कहना था कि कवानीन बहुत सारे हैं लेकिन गैरत के नाम पर कत्ल इसलिए होते हैं कि इनको करने वालों को माफ़ कर दिया जाता है। जो लड़की के घर वाले होते हैं वो भी अपने कत्ल करने वाले मर्द रिश्तेदार को माफ़ कर देते हैं। इस तरह जो मुजरिम है उसको सज़ा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से ये कत्ल होते रहते हैं। एक तालिबा मारिया महमूद का कहना था कि यहाँ मर्दों की जहनीत और सोच की बात की जाती है। मर्द की जहनीत बनाता कौन है? ये उसकी माँ बनाती है। अगर इतनी तालीम के बावजूद एक खातून अपने बेटे को ये नहीं समझा पा रही है कि उसे खवातीन के साथ किस तरह सलूक करना है, तो फिर हम किससे गिला करें? खवातीन के हुकूक ना मिलने की एक वजह बताते हुए एक और तालिबा नैला का कहना था कि असल मसला ये है कि मर्द औरत को ज़ेर दस्त रख कर तमाम वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा करना चाहता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।